ہمیں دو حقوق بتائے جاتے ہیں، یہ حقوق اللہ، حقوق العباد. یہ جو ماحولیات کے حقوق ہیں بطور مہمان، زمین کی خوبصورتی کے حقوق ہیں، یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ دیکھیں ہم سب مالی ہیں، ہم سب مالی ہیں. مالک حقیقی نے ہمیں ایز اے مالی بنایا، کسی باغ میں ٹھہرا دیا کہ یہ باغ ہے تمہارا. کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہیں، وہ باغ کے پھول ہیں، ٹھیک ہے. آپ مالی ہیں، مالی کا کام کیا ہے؟ پودوں کی کیئر کرنا. کیئر کر. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ہاتھ میں کینچی بھی ہوتی ہے، کلاڑا بھی ہوتا ہے، کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے، ٹریمنگ بھی کرتا ہے. وہ نہ کرے گا تو باغ اجڑ جائے گا. کرے، سختی بھی کرے، چیزوں کو بہتر بنائے، لیکن اس کی موجودگی میں کوئی پودا سوکھنے نہ پائے. واہ، بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. کوئی پرندہ بھوک سے نہ مرے. بہت اہم نقطہ ہے. وہ جو اس باغ میں جو جانور ہیں، جو لوگ ہیں، جو پودے ہیں، ان سب کا خیال کرے تو مالک خوش ہوگا، مالک اسے بہتر جزا دے گا. لیکن کسی نے آ کے اس کے باغ کو اجاڑ، اس کی وجہ سے لوگ بھوکے رہ گئے، اس کی وجہ سے پودے سوکھ گئے. واہ واہ. سائیں یہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ سائیں جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں، دوسروں کو بے سکون کر کے تمہاری زندگی میں سائیں کیسے سکون آئے گا؟ نہیں آ سکتا. آپ نے تو ایک سائن کر دی، آپ کو باغ کا مالی بنایا تھا رب نے، دیکھ بھال کرنے، آپ نے اس کو اجاڑنے کے لیے سائن کی اور لوگوں کو ملا کے اجاڑا، بنجر بنایا اس کو. حساب تو سائیں ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا. یعنی حقوق العباد اس میں پورے آتے ہیں. ادھر کیا حساب ہوگا؟ بے سکونی ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، گھر اجڑ جائیں گے. آپ دیکھیں ایسے لوگوں تو سمجھتے ہیں ہم نے بہت دولت، تو دولت کو کھاؤ گے کیا؟ تو یہ حساب یہاں بھی دینا پڑے گا اور وہاں بھی دینا پڑے گا. جس چیز کو آپ کو مالی بنایا گیا، اگر آپ نے خدمت اچھی کی تو پھر یہ یقین رکھیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان، پھر آپ کے لیے بھی خیر ہی خیر.